السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، سڈنی کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک باپ بیٹا جو آسٹریلین شہری ہیں، انہوں نے وہاں پر خونی کھیل کھیلا۔ کم از کم 16 افراد جو ہیں فائرنگ کر کے انہوں نے قتل کر دیے، درجنوں زخمی ہوئے۔ جو زخمی ہیں ان میں بچے بھی موجود ہیں، پولیس والے بھی ہیں، اور جو لوگ ہلاک ہو گئے ان میں ایک 10 سال کی بچی بھی موجود تھی۔ آسٹریلین حکام نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا۔ یہ یہودیوں کا ہفتے کے روز وہاں پر اتوار کی شام جو ہے وہ ہنوکا ایک ان کا تہوار ہے وہ منایا جا رہا تھا، جب یہ باپ بیٹا جو ہیں انہوں نے جو وہاں جو تہوار منانے کے لیے لوگ آئے تھے، کوئی سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2000 کے قریب تھے، کچھ اور فگرز بتا رہے ہیں، تو ان پہ سیدھے جسے کہتے ہیں فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ ناظرین، جب یہ معاملہ شروع ہوا اور جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کو ہونے سے پہلے اس سے پہلے کہ کوئی سڈنی کے حکام کوئی معلومات فراہم کرتے، یروشلم پوسٹ نے جو قاتل ہے، جو لڑکا جس کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر عام ہیں، یہ ساری فائرنگ کی بھی اور اس کے بعد کے معاملات کی بھی، تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ جو فائرنگ کر رہے ہیں، تو ان کی تصویر کو لے کر انہوں نے یہ معاملہ شروع کر دیا کہ ان کا تعلق جو ہے، یہ نوید اکرم جو ہے، ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اور وہ یروشلم پوسٹ کی اس پوسٹ کی بنیاد پر پھر جو آپ نے دیکھا کہ بھارتی اور افغان اور پروپیگنڈا جو ہے وہ جس طرح سے لانچ کیا گیا، وہ بڑا پریشان کن بھی تھا، اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو جسے کہہ لیجئے کہ آنکھیں کھولنے کے مترادف بھی تھا کہ یہاں کس طریقے سے جو ہے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب وہ ساجد اکرم صاحب جن کے صاحبزادے یہ نوید اکرم ہیں، جو ایکچولی اس سارے معاملے کے اندر جن کو پولیس نے جو ہے وہ مار گرایا ہے، وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ ویزے پہ 1998 میں آسٹریلیا گئے۔ یہ جو نوید اکرم ہے یہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے، ان کی والدہ اٹالین ہیں اور ان کا تعلق ایکچولی بھارت سے ہے۔ یہ بات بتائی ہے جو نوید اکرم کے ساتھ جو ایک کام کرنے والا شخص ہے، اس نے یہ بات بتائی کہ جی یہ جو ہیں یہ پاکستانی نہیں بلکہ انڈین ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سڈنی کے حکام ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پاکستان کی انوالومنٹ اور پاکستانی ہونے کی بات نہیں کہی گئی تھی۔ اور تو اور اس پروپیگنڈے میں ایک شیخ نوید نامی جو ینگ لڑکا ہے، اس کی بھی تصویر وائرل کی گئی۔ اس بیچارے کو اب پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا اس سارے معاملے سے جان چھڑاتے۔ انہوں نے ویڈیو جاری کر دی ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہی ایک تاریک پہلو ہے سوشل میڈیا کا کہ بغیر تصدیق کے چیزوں کو، معلومات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارا جو دشمن ہے، ازلی دشمن ہے بھارت، جو مشرقی سرحدوں پر ہے، اور اب مغربی سرحدوں والے بھی ان کے ساتھ مل کر افغانستان اور ان کے جو یہ میڈیا، یہ کی بورڈ جو واریئرز ہیں، یہ پروپیگنڈا کا ایک پورا جسے کہہ لیجئے کہ آپریشن لانچ کر دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے پھر الحمدللہ ویسے تو ہماری اپنی پاکستانی قوم جو ہے اس نے بڑے جسے کہہ لیجئے کہ اگریسو وے میں اس کو جسے کہہ لیجئے فائٹ کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے پاکستان کے کھاتے میں نہیں آیا جس طرح سے کوشش کی جا رہی تھی۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ہمارا کچھ بدقسمتی سے ہمارے یہاں کے لوگ بھی، پاکستانی بھی، بعض اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس پروپیگنڈا کو آگے بڑھاتے رہے بنا تصدیق کیے، بغیر سوچے سمجھے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو اکاؤنٹس جہاں سے تعلق رکھتے تھے وہ سیاسی انتشار ہے، وہ ایسے ایکچولی بغض معاویہ کے اندر یہ جو ہے ٹویٹس آگے بڑھائی جاتی رہیں، اور اس کو جو ہے نا مزید پھیلایا گیا، اسپریڈ کیا گیا۔ تو یہ جو داخلی انتشار ہے یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا، جس پر بات کی جانا ضروری ہے۔ سڈنی کے واقعے پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ ہم اس معاملے پر بھی بات کریں جو ہماری داخلی سیاست ہے یہ اس وقت کس رخ بیٹھ رہی ہے، کیونکہ کل کے دن آپ دیکھ لیجئے گا پھر ڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ جو جسے کہہ لیجئے کہ سینکڑوں لوگ جمع ہو جائیں گے، اور پھر وہی معاملہ تماشا شروع ہو جائے گا اسکرینوں کے اوپر، اور اصل جو اس ملک کے مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹا دی جائے گی۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے ہر ایم پی اے کو 100 فی کس جسے کہہ لیجئے کہ فی ایم پی اے وہ لے جانے کا کہا ہے، اگرچہ کہ جاتا کوئی نہیں ہے، اس طرح سے لوگ وہاں ہوتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کم از کم یہ معاملات اسی طرح سے ہیں۔ ناظرین، چونکہ آج ہفتے کا پہلا دن ہے، جب ہمارا پروگرام نہیں تھا گزشتہ 3 دن، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، وہ گورنر ہاؤس بھی آئے، زرداری صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں پنجاب میں، چاہتی ہے پیپلز پارٹی کہ وہ اپنی روٹس جو ہے ان کو واپس ریٹیک کرے اور یہاں پر کچھ جو ہے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہتر کرے۔ بلدیاتی انتخابات فروری میں اناؤنس کر دیے گئے ہیں،
جو لاہور کی تنظیم ہے، خیال تھا کہ بلاول صاحب آئیں گے تو لاہور کی تنظیم جو ہے اس کا اعلان ہوگا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ ان سب تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، ہمارے استاد ہیں، کمیونیکیشن کے بھی استاد ہیں، جرنلزم کے بھی استاد ہیں، بہت سارے صحافی جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، اور پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر فلک ناز جو ہے ہمیں جوائن کریں گی اس سیگمنٹ کے اندر۔ پہلے میں قادر مندوخیل صاحب آپ کے پاس آؤں گا، ایک تھوڑا سا چھوٹا سا کمنٹ، یہ جو اپنی داخلی سیاست ہے اور یہ جو بغض معاویہ میں ہم جو کچھ کر دیتے ہیں اس پر بھی کیجیے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اصل معاملہ ہے، اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں واپس اپنی روٹس بحال کرنا چاہتی ہے، ساؤتھ پنجاب میں بھی کوشش کرتی ہے، لیکن جو اس وقت سچویشن ہے وہ پیپلز پارٹی کی فیور میں نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی، اور تو اور یہ لاہور کی تنظیم اناؤنس نہیں ہو رہی، کیا معاملہ ہے؟ بہت شکریہ نوشاد علی صاحب، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو آپ ہیڈ لائن کے طور پہ یا بریکنگ نیوز کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ تنظیم پارٹی کے اندر چلتی رہتی ہے، ابھی کراچی کا یا باقی سندھ کا بھی تنظیم جو یو سی لیول ہے وہ ابھی اناؤنس نہیں ہوا ہے، اس طرح بلوچستان کا بھی نہیں ہوا ہے، اور پھر بلاول صاحب کا یا آصف علی زرداری صاحب کا دورے کے بعد جو مختلف تجاویز سنتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ فائنل ہوتی ہے۔ تو یقیناً تنظیم ضروری ہے، اور یہ سارے عہدیداران لیکن قاضی صاحب اس ضروری کو ہے کہ تنظیم آج کو کافی عرصے سے اناؤنس نہیں کیا جا سکا، یہ آپ کو یاد ہوگا جب بلاول وہاں پر آئے تھے پہلے بھی، تب بھی یہ بات کہی جا رہی تھی، اور اس بات کو اب تقریباً سال بھر سے زیادہ گزر چکا ہے کہ خیال تھا کہ وہ ہو جائے گی، لیکن ہوئی نہیں ابھی تک۔ میں آپ کو مطالبہ آگے پیش کر دوں گا پارٹی قیادت کے سامنے، اور انشاءاللہ میری بھی یہی خواہش ہے جو آپ فرما رہے ہو کہ جلد سے جلد تنظیمیں بننی چاہیے تاکہ اسٹرینتھ بڑھ جائے۔ اور دوسری بات آپ نے پی ٹی آئی کی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا جو ایک مطلب کل پھر وہ اپنا پنجہ آزمائی کیا کریں گے، وہ 3 خواتین کو بیچاری کو آگے کر دیا ہے، اور ان کے پیچھے آگے پیچھے سارے چپتے رہتے ہیں، اور یہی ان کا حال ہے۔ اب ان کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ مالی طور پہ بھی، یعنی وی لاگر نے تو کروڑوں روپے ان کے نام پہ کما لیا، خود پی ٹی آئی کگلی ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے گنڈاپور جو نا وہ ریاستی وسائل استعمال کر رہے تھے، مشینری استعمال کر رہے تھے، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ جب ملٹری کورٹ سے سزائی ہوئی جن لوگوں کو، تو وہ جا کے خیبر پختونخوا میں 10,000 روپے دیے اور انعام دیے، اور سرکاری ملازمین تھے۔ پھر اسلام آباد پہ جو 26 نومبر کو چڑھائی کی ہے، وہاں جا کے معصوم پشتونوں کو جو نا اکیلے چھوڑ کے، اور یہ بھاگے بشرا بی بی پہلے اور گنڈاپور دوسرے نمبر پہ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جو سرکاری مشینری تھی وہ ساری پکڑی گئی ہے، اسلام آباد انتظامیہ کے پاس تھی۔ تو یہ ساری چیزیں تو اس بات کا ثبوت ہے۔ قاضی صاحب، اب آپ کی حالات یہ نون ہے لیگ آپ کہ کی اتحادی ہے، آپ اب حالات یہ کیوں کہ اجازت مسلم نہیں دیتے سیکٹری ملاقات کی؟ آپ یہ دیکھیں نا، کل کی بات آج سے شروع ہوئی ہوئی ہے، اگر آپ ان کو آنے دیں اور جس طرح ملاقاتیں ہوتی ہیں ہو لینے دیں، تو کیا اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا؟ وہ آئیں گے، ملاقات کریں گے اور چلے جائیں گے۔ دیکھیے بالکل، میں بحیثیت سیاسی ورکر کے ساتھ ساتھ ایک انسانی حقوق کے کارکن کی حیثیت سے میں ہمیشہ اس بات کی حامی رہا ہوں کہ جین مینول کے تحت جو نا وہ ملاقاتیں ضروری ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم میں آصف علی زرداری صاحب کے دور میں آرٹیکل 10 نے جو نا وہ آئین میں شامل کیا گیا۔ 10 نے اسی کو کہتے ہیں کہ ایک آپ کو جو ملزم ہے، چاہے اس کے اوپر جتنے بھی سنگین الزام ہو، وہ اپنی وکلا کے اور فیملی ممبرز کی یا باقی لوگوں کے ساتھ جو نا وہ ملاقات کا وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ملاقات جو نا یہ ساری چیزیں گائیڈنس ہوتے ہیں ایک کلائنٹ اور وکیل کے بیچ میں، یا ایک فیملی ممبرز کی خیر خیریت کی، ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ لگ بھگ 20-25 دن جب عمران خان صاحب کی بین ملی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ فیلڈ مارشل کو نشانہ بنایا انہوں نے، تو آپ یہ سمجھ لو کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک اور اس کا صدر ٹرمپ جو ہے نا وہ گریٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہم سیاسی لالچ میں یا سیاسی تناؤ کی وجہ سے ان کو نہ جانے کیا کس نام سے پکارتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت نائل ہے کہ جو 40 ارب روپے کا فائر وال سسٹم خریدا شاید چائنا سے، جو ہم نے اماؤنٹ سنا تھا، تو وہ فائر وال کا کیا فائدہ ہے کہ خان صاحب 2.5 سال سے جیل میں، آپ ابھی تک پتہ نہیں لگا سکتے ہو کہ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے۔
اور پھر ابھی جب ان کی بین مل گئی ہے تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ یہی چلا رہی ہوگی یا ان کے میسج میں ظاہری باتیں بیچ میں وقفہ ٹھیک ہے، تھا اور پھر اس کو بھی چھوڑیے ٹھیک کہ اس ٹھیک، سے آپ کا پہلے پوائنٹ جو آ گیا. خان میں صاحب چاہوں نے گا کہ وہ سینیٹر فلک ناز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. سینیٹر صاحبہ میں یہ چاہوں گا کہ مجھے بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں اڈیالہ جیل کے باہر لوگوں کو بلا لیتی ہے، کارکنان کو آج بھی کال دے دی گئی ہے، پنجاب میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر ایم پی اے 100 بندے لے کر آئے، یہ ساری انسٹرکشن دے دیتے ہیں، وہاں کچھ لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس ساری ایکٹیویٹی سے کوئی فائدہ نہ پہلے نظر آ رہا ہے نہ کوئی اس کے بعد ہوا. الٹا جو اس کے بعد سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں یا یہ جو شور شرابہ ہوتا ہے، اس کا نقصان الٹا بانی کو ہوتا ہے. ان کی جو ہے ملاقاتیں رکتی ہیں کیونکہ پھر سہیل افریدی صاحب بھی آپ نے جلسے میں کل دیکھا جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی یہ کوئی ریکنسلیشن کی طرف تو جائے گا نہیں پروسیس، یہ تو لڑائی والا معاملہ ہے. دیکھیے جی، جہاں تک جلسے میں آپ نے کہا سہیل افریدی کی جو اسپیچ کی بات ہے، دیکھیں جلسے میں اسپیچ میں تو یہ تو سب کچھ ہوتا ہے. آپ پنجاب میں دیکھیں سی ایم پنجاب جو ہے جس طرح وہ تو جس طریقے سے الفاظ استعمال کر رہی ہے وہ بھی سب آپ کے سامنے. ہمارا لیڈر جو خان صاحب جو ہے جیل میں ناحق جیل میں، اس کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. کیا قیامت آ جائے گا اس حکومت کو اگر یہ اس کی بہنیں ہیں اور یہ بنیادی حقوق ہیں قیدیوں کے، جو اس کو بہن کو ان سے ملنے دیا جائے اور جو وکلاء ہے جو لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب سے ملنے دے تو ان سے ملاقات کر کے چلے جائیں گے. تو جہاں تک یہ لوگ جو ہے انہوں نے انا کا اپنا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اور لیکن فلکناز صاحبہ وہ جو ملاقات ہوتی ہے وہ جیل مینول کے حساب سے نہیں ہو پاتی، اس میں منع ہے. آپ کی پولیٹیکل گفتگو چلیں، آپ کوئی گفتگو اگر کرتے بھی ہوں گے کسی کی سپرویژن میں اگر ہو بھی، پھر اس کو آ کے پبلک کرنا بھی ایک پرابلم ہے. جب پبلک کر دیتے ہیں پھر جس طرح کے ٹویٹ آتے ہیں تو اس سے مسائل تو بڑھ جائیں گے نا، اس سے کم تو نہیں ہوں گے. کیا پارلیمان وہ بہتر فورم نہیں ہے جہاں آپ ان مسائل کا حل نکالیں اور ان کے اندر بہتری لائیں؟ یہ الیکٹڈ ممبرز اسی لیے وہاں موجود ہیں نا، سینٹ کے اندر بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی. دیکھیں جی، آپ کو تو ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ ہمارا لیڈر ہے. جب ان کا لیڈر جب ملک سے باہر تھے تو یہ لوگ بھی جو بھی میٹنگ وغیرہ ہوتے تھے، حکومت کے امور چلانے ہوتے تھے، وہ جا کے لندن میں جا کے ان سے ملاقات کر کے آتے تھے نا. ہمارے بھی وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، 12 مرتبہ وہ آئے، فٹ پاتھ میں بیٹھا ہوتا ہے. جو ایک صوبے کے لیے الگ دستور ہے، دوسرے صوبے کے لیے الگ. ہمارا صوبہ جو ہے جس طرح وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے. خان صاحب ہمارا لیڈر ہے، اس پارٹی کا سربراہ ہے، ہمیں ان سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ میرا سوال ان سے یہ ہے. اگر یہ ان کی بہنوں کو ان سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، خدا نخواستہ خان صاحب جو ہے، خان صاحب کوئی ایسے، وہ اس ملک کا سب سے بڑے پارٹی کا لیڈر ہے اور اس نے جو اس ملک میں نہیں فلکناز صاحبہ، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے، یہ جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے، اس کے اندر جو الجھاؤ ہے، یہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کر سالو کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کرنے کی کوشش کی جائے. الٹیمیٹلی پھر انتظامیہ جو ہے وہ اپنے حساب سے ایکٹ کرتی ہے، حکومت مجبور ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے. بہتر یہ نہیں ہے کہ پارلیمان میں اس کو سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں یہ معاملات طے کیے جائیں اور پارلیمنٹیرینز آپس میں بیٹھ کے بات کریں؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف ملک کی بہت بڑی پارٹی ہے اور جو ہمارے ساتھ ہوا، جس طرح ہمارے جو لیڈرشپ کو انہوں نے نااہل کیا، جس طرح انتخابات کرائے، ضمنی الیکشن اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں رول ادا کریں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے اسمبلی میں بھی ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا ہے. ہم لوگ وہاں پر بھی آپ نے رولنگ دیکھا، ہمارے جو ڈپٹی چیئرمین نے جو رولنگ کیا ہے کہ سینٹ میں خان کی کوئی بات نہیں ہوگی، ان کی تصویر کوئی نہیں لائیں گے، وہاں پر بھی ان کا یہ حال ہے اور جیل میں بھی اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو ہم آخر کیا کریں؟ مجھے بتائے. آخر کوئی ہم تو اپنے مسائل، جو جتنے مسائل ہیں ہمارے صوبے کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آواز اٹھائیں. میں ایک سٹنگ سینیٹر میں اپنے علاقے کی جب آواز اس کے لیے اٹھاتی ہوں، مجھے بولنے نہیں دیا جاتا ہے. تو آخر تو ہمیں تو روٹوں پہ تو آنا پڑتا ہے نا. تو یہ تو مطلب اس حکومت، تو آپ کو تو پتہ ہے حکومت نام کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس کے جو وزیر اعظم کی بات ہے، جو بھی بات ان سے کرے. ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو مطلب جمہوریت کے لیے
ہم جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے بھی آپ کو آفرز کی ہیں. میں چاہوں گا میں ذرا تھوڑا سا مندو خیل صاحب کے پاس بھی ایک نظر پہلے بات کرتا ہوں. میں ذرا پاشا صاحب 2 منٹ کے لیے صرف بس شارٹ سا کمنٹ اس کے اوپر ضرور دیجئے کہ یہ جو اب دیکھیں نا، یہ تو خیر پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی تھی ایک زمانے میں، نون لیگ بھی یہ کہتی رہی، RTS کی باتیں بھی ہیں، سارا کچھ، یہ سارا کچھ ویسا ہی ہے سیاست کے اندر، کوئی فرق نہیں ہے، صرف کریکٹر بدلتے ہیں، پھر بات وہیں کی وہیں ہے. لیکن اس سارے معاملے کو پارلیمان کے اندر کیوں چاہیے؟ اس کے لیے تو ووٹ دے کے لوگوں نے بھیجا کہ اس مسئلے کو حل کریں. یہ جو سڑکوں پہ حل کرنے کے بجائے وہاں پارلیمان کے اندر حل کریں، جیسے بھی کریں. یہ پارلیمان جو ہے، پارلیمنٹ جو پارلیمانی جتنے بھی رکن قومی اسمبلی ہیں، سینیٹرز ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، یہ ان کا کام ہے. اچھا نوشاد صاحب، یہ جو PTI کا بیہیویئر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی ابتدا دیکھیں. 1996 سے لے کر 2018 میں اقتدار میں آنے تک اور 2018 سے 2022 تک حکمرانی کرنے اور اس کے بعد تک PTI کی جو قیادت ہے عمران خان صاحب، وہ بڑی کامیابی سے وہ فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں جن کے لیے ان کو مامور کیا گیا تھا. میں تاریخ اور سیاست کے طالب علم کے طور پہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، سیاست کے اندر، معاشرے کے اندر، معاشرت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے مامور کیا گیا تھا، اور وہ اس کام کے اندر بڑے کامیاب ہیں. حتیٰ کہ جیل کے اندر جا کر بھی وہ یہ کام بڑی نفاست کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں. لیکن پاشا صاحب یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے، سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، لیکن دیکھیے یہ حکومت کی ذمہ داری، جو اس وقت حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سم ہاؤ چلے، جو بھی ان کی ڈیوٹی آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کا معاملہ ہے، حکومت اس کو بردباری کے ساتھ ان کو انگیج کر کے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے اس معاملے کو آگے بڑھا کر سم ہاؤ مینیج کر لینا. دیکھیں چارٹر ڈیموکریسی بھی ہو جاتا ہے، لڑ بڑھ کے آخر میں سیکھ لیا جاتا ہے چیزوں کو بہتر کر، تو کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس ٹریک پر لایا جا سکتا. حکومت اور ریاست دو چیزیں ہیں. ریاست جو ہے وہ اس بارے میں کلیئر ہے کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے، وہ کلیئر ہے، لیکن اس کے پاس اتنے وسائل اور اتنے وہ نہیں ہیں کہ وہ سیاسی طور پر اس کو شکست دے سکے. دوسری طرف ہمارا حکمران اتحاد ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک طرف تو ریاست کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حکومت انجوائے کر رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے کوئی ایسا قدم ابھی تک نہیں اٹھایا جس کے نتیجے کے اندر جو ہے عمران خان کی جو فکری انتشار کی پالیسی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. حکومتیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے ان کے اتحادیوں کی ہو، وہ اس حکومت سے اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں، اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کے منفی بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. وہ جسٹ 1-2 بیان دیتے ہیں کہ جناب آئیے ہم ہمارے ساتھ مل کے تو ہم بات چیت کریں، ہم سیاسی جیسے آپ نے COD کا کہا ان کو سیاست میں لائیں، جبکہ جو جینوئنلی عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس نظری اور فکری یکسوئی کی ضرورت ہے اور فکری میدان کے اندر اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہماری حکومت نہیں کر رہی ہے. اور اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں آپ کے پاس واپس آ جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں قادر مندو خیل صاحب، یہ جو پاشا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے وہ ٹھیک ہے، یہ ساری زور آزمائی تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو فکری اور نظری معاملات ہیں وہاں پر بھی جو ہے حکومت کی طرف سے یا ان کے اتحادیوں کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف یا اس کا انتشار ہے اس کو ٹھیک کرنے کی یا ان کے ساتھ ان کو بٹھا کے بات کرنے کا معاملہ بھی اس سنجیدگی سے نظر نہیں آتا جس کا ذکر جو ہے وہ فلک ناز صاحبہ آپ کر رہی تھیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ صرف دوست داندلی سے یا زبردستی سے یا ڈنڈے سے یا حکومت کے بلبوتے پہ چاہتے ہیں کسی طرح سے یہ تیسری طاقت ختم ہو جائے، لیکن اس طرح کوئی سیاسی جماعت کبھی ختم ہوئی نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیے پاشا صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے، یقیناً وہ الگ سے سوچ سکتے ہیں، اس میں کوئی قلغن نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں 8 فروری کے بعد کیا ہم نے اس کو آفر نہیں کیے PTI کو کہ آئیے آپ ایک سیاسی جماعت نہیں، آزاد ہے، آپ کی اکثریت ہے، ہم آپ کو غیر مشروط طور پہ سپورٹ کرتے ہیں. جواب کیا ملا؟ تو چور ہے، ڈاکو ہے. پھر آصف علی زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے آفر کیے. پھر میرے جیسے کارکن نے کئی مرتبہ ہم نے اس کو آفر کیے. تو چور ہے، ڈاکو ہے، اس کے باوجود ہم نے جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا بات چیت کا کبھی دروازے بند نہیں کیے. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں فلک ناز صاحبہ سے آپ نے کتنے مرتبہ سوال کیے، ایک ہی ریٹ لگا ہے، خان صاحب سے ملاقات کرنے دے. او بابا ملاقات تو کر لے، قانون اور آئین اور جیل مینول میں یہ موجود ہے.
مگر ملاقات کے بعد اگر آپ فیلڈ مارشل کی جو ہے نا وہ توہین کر تو یا پاکستان کے دشمن جو ہے نا وہ شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو آپ جاری کریں گے تو آپ تو پھر ملاقات کے قابل ہی نہیں رہے اپنے آپ کو. اور پھر آپ جو پہلا وزیر اعلیٰ تھا جس طرح وہ پنجابی فلموں کا سلطان رائی کی طرح ڈائلاگ بولتا تھا, یہ نیا آ گیا تو یہ پشتو فلموں کا جو ہے نا وہ بدر منیر ہے جو ڈائلاگ بازی کر رہا ہے. کیا 12 سال میں خیبر پختونخوا میں یہ طالبان کو بتا دیتے ہوئے یہ حکومت چلا رہے ہیں؟ 12 سال میں یہ پختونخوا کے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دیے, کو روزگار دیے, وہ جو کروڑ نوکریاں دیے, 50 لاکھ گھر دیے. لیکن جب حکومت نے ان کو آفر کیے یا ہم نے آفر کیے تو گالی گلوچ کی ہے. اور پھر جب مفاد اپنی آئی ہے سینٹ کے الیکشن میں جہاں ان کے 7-8 گروپ بن گئے, وہاں جا کے پیپلز پارٹی کے گھٹو کو بھی یاد لگا لیے گنڈاپور صاحب نے, نون لیگ اور جمعیت کی بھی, اور وہ سیٹیں حاصل کر لیے. تو آپ اپنے صوبے کے عوام کے مفاد میں آپ نے تو کبھی حکومت سے بات نہیں کی ہے نہ حکومتی پارٹی سے, مگر جب اپنی ٹانگ پھنسی ہوئی تھی تو آپ نے کھانے بھی کھلائے, چائے بھی پلایا, اور سی ایم ہاؤس میں جو ہے نا آپ نے بندر بانٹ بھی کر لی ہے. تو اگر یہی ان کی سوچ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا یہ اسی طرح ایک ایک کر کے یہ سارے جو ہے نا بھاگیں گے. اور خان صاحب بیچارہ بند گلی میں کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا, کیونکہ وہ ضد پہ, جب وہ ضد پہ یا ان کی جو باتیں وہ غلط بات بتاتی ہے, کیونکہ خود پی ٹی آئی کے اندر ان کے ابھی 2 دن پہلے جو اجلاس ہوا یہ کہا کہ خان صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا, ہم تصدیق کریں گے وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد مجھے ایک بات بتاؤ, ان پہ بھروسہ کون کرے گا؟ یہ بھی تو دیکھ لے. کیا جنوبی پنجاب احتیاط کے ساتھ 100 دن کا معاہدہ کر کے وہ نبھائے؟ کیا ایم کیو ایم کے ساتھ پچھلی حکومت میں معاہدہ کر کے نبھائے؟ کیا 11 اکتوبر میں منظور پشتون کے پی ٹی ایم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ پختونوں کے لیے قانون سازی کریں گے خیبر پختونخوا اسمبلی, وہ پورا کیا ہے؟ کیا اس کے بعد جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا محمود خان اچکزئی صاحب کی جو یہ نقلیں اتارتے تھے, اور نقلے کے بعد انہوں نے جا کے احتیاط کا سربراہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات کروں گا, تو اس بیچارے کو کوٹے لائن کر دیے. پھر مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت شروع کی ہے. مولانا صاحب نے جب بات چیت شروع کی ہے, پھر جب حکومت نے ان کو آفر کی ہے جو اسپیکر کے سربراہی میں جو کمیٹی تھی, پھر مولانا صاحب کو پیچھے چھوڑ دیے اور ان کے سامنے 1 ڈینجر خان کو رہا کر دو. پھر جب حکومت نے کہا کہ آپ تحریری طور پہ دے دو تو تحریری طور پہ دیے خان اور سیاسی قیدیوں کو رہا کر دو. بابا کیسے حکومت رہا کر دی؟ جائے نا عدالتیں میں, آپ کے وکیل کیا کر رہا ہے سارے دن ٹاک شو میں. تو سوال یہ ان ساری باتوں کے ان کے قول فعل میں تضاد ہے. ان کے اوپر بھروسہ نہ مولانا کرے گا, نہ اچکزئی صاحب کرے گا, نہ علامہ ناصر صاحب کرے گا, نہ پیپلز پارٹی نون لیگ کریں گا. اسی طرح یہ تتر کی طرح سارے بھاگیں گے, بیٹھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سارا کام تو اسمبلی کی کمیٹی میں ہوتا ہے, کہ جب کمیٹی سے انہیں استعفیٰ دیا, اب اسمبلی میں کاغذ پھاڑنے کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر یہ سینیٹر صاحبہ تقریر بھی کر لے تو تقریر کے لیے چیئرمین یا اسپیکر جو ہے نا پابند نہیں ہوتا کہ رولنگ دے, اصل کام تو کمیٹی میں ہوتا ہے. کمیٹی سے تو استعفے دے دیے, میں چاہوں گا اسمبلی سے استعفے دے دیے. تو یہ ان کی جو سیاسی نابالغی ہے یا جو سیاسی نابالغ وکلا کو انہوں نے قیادت سونپا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اپوزیشن لیڈر کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو نامنیٹ کیا. ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ سینیٹر فلک ناز صاحبہ, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قادر صاحب نے ایک پورا جیسے کہہ لیجئے کہ الزامات کی گردان ہے جو وہ سنا دیا, آپ نے سنی ہوگی, ایک تو ان کا جواب آپ دیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ کیا عمران خان کے پاس کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان کی ایبسنس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو چلا سکے, کوئی پولیٹیکل بندہ ہو, یہ وکلا کے ذریعے چیزوں کو ڈیل کرنا اور بہنوں کے ذریعے معاملات کو ڈیل کرنا, اس سے تو یقیناً خرابی بڑھتی چلی جائے گی نا, کوئی بہتری تو نہیں آ رہی, اور ملک و قوم کی تو کوئی خدمت نہیں ہو پائے گی اس طرح. اور دوسرا جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قادر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سیاسی لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دی, کوئی لیڈر بننے نہیں دیا, عمران خان صاحب نے خود نہیں بننے دیا, اور اب حالت یہ ہے کہ وہ جو کبھی اچکزئی صاحب کا کندھا لینا پڑ رہا ہے یا راجہ عباس ناصر صاحب کا کندھا لینا پڑ رہا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف نے اپنی صفحے درست کر کے, اپنے معاملات کو درست کر کے, سیاسی معاملات میں تو انہوں نے خود ہی آگے بڑھنا ہے. بات یہ ہے نا کہ لیڈرشپ ان کے پاس ہے, ہمارے پاس بالکل لیڈرشپ کی کمی ہے, کیونکہ ان کے پاس عظما بخاری ہے, ان کے پاس مریم اورنگزیب ہے. جمہوریت کو یہ لوگ سمجھتے ہیں, جمہوریت کے علم بردار یہ ہے, ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے. جی یہ ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, کرپشن یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. اب یہ مطلب اس میں ہم پہنچ گئے کہ پی ٹی آئی میں لیڈرشپ کی کمی ہے,
اور پی ٹی آئی میں لیڈرشپ کے بحران ہے. تو یہ تو ہم تو ان سے سیکھے کہ ہم ان سے جمہوریت اب سیکھیں گے. پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اب اس نتیجے میں پہنچ گئی ہے کہ 14 سے زیادہ پارٹیاں مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. الیکشن میں ان عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا اور سوشل میڈیا نے ان کو ریجیکٹ کیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو مطلب ریجیکٹ کیا. اس کے باوجود بھی اور یہ لوگ یہی کہتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب نہ شرم ہے نہ حیا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. اور آپ ہمیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس لیڈرشپ کے نہیں، لیکن ہے کون وہ بتا دیجئے نا. وہ ان کو کیوں سیاسی لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا؟ آپ بتا تو دیجئے کہ کون لیڈر ہے. کیوں آپ کو اچکزئی صاحب کی یا راجہ صاحب کی ضرورت ہے؟ کیوں پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، خود اپنے ہاتھ میں لے نہیں رہی؟ دیکھیں جی، اچکزئی کے ساتھ ہمارے الائنس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جمہوری پارٹی ہے تو ہم ہر ایک کے ساتھ الائنس کرتے ہیں. ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہیں، یہ لوگ تو جا کے ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں. ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ہم اپنے ادارے ہیں، ہم اپنے ادارے کے ساتھ اگر بات کریں گے. یہ جو ہے پرائم منسٹر ان کے تو یہ تکیہ کلام اتنا مشہور ہے کہ پوچھ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہے اس ملک کو جوڑنے کے لیے، ہم لوگ جمہوریت کے لیے ہم اپنے اداروں سے اگر مل کے بات کرنا چاہے تو یہ لوگ یہ کوئی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کو ان لوگوں نے کوئی جہیز میں لایا ہے. ہم چاہتے ہیں میرا لیڈر عمران خان جو ہے اپنے ملک کے خاطر، وہ تو کہتا ہے مجھ سے زیادہ جو ہے فوج کو اس ملک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. ہم تو اس ملک کی جوڑنے کی بات کرتے ہیں. اس کی سینیٹر صاحبہ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طاقت آپس میں ہاتھ ملانے سے بنی تھی، اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانے سے نہیں بنی تھی. ان کا سروائیول جو ہے وہ آپس میں اکٹھے ہو کر، سیاسی طاقتیں جب اکٹھی ہوئی تھی تو ان کا سروائیول ممکن ہو پایا تھا. آپ سیاسی معاملات سیاستدانوں سے کیوں نہیں طے کرتے ہیں؟ دیکھیے ہم لوگوں نے جس طرح پہلی دفعہ بھی، اس سے پہلے بھی میرا لیڈر عمران خان نے ان کے ساتھ انہوں نے ایک کمیٹی بنایا بھی تھا. اس کمیٹی کو انہوں نے کہا وہ بھی دیا تھا اتھارٹی کہ آپ ان سے بات کریں. لیکن انہوں نے جو میڈیا میں آ کے ان کے منسٹر، آپ کو یاد ہے، جو نشانہ جو مذاق کرتے تھے، ابھی بھی ان کا جو حال ہے، جس طریقے سے یہ لوگ بات کرتے ہیں، ہم کس سے ان سے بات کریں. میرے لیڈر کے جو حیادار بہنیں، وہ تو نہ کوئی ان کا سیاست سے کوئی کام ہے. جس طریقے سے پچھلے منگل کو ان کے ساتھ جو ناروا کیا گیا وہ نہایت تھی. سر وہ 3-4 گھنٹے ادھر بیٹھے تھے، 2 گھنٹے اور بیٹھتے تو کیا قیامت آ جاتا. وہ اب بہنوں سے ملنا چاہتے ہیں نا، یہ ان کو بھائیوں سے ملنے نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے جس طرح جو ظلم فرعونیت کی انہوں نے انتہا کی ہے. ہم نے ضیاء الحق کے مرشدات دیکھے ہیں، ہم نے مشرف کے مرشدات دیکھے ہیں. جس طریقے سے ناروا سلوک یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہم نے تو پچھلے 3 سال سے ہم لوگ تو حالات جنگ میں ہیں، ہم لوگ تو برداشت کر رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو ہوگا، یہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے لیڈر کے لیے، دیکھو خان صاحب جو ہے اس ملک کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے. اور جہاں تک اچکزئی صاحب ہے، وہ بھی اس ملک کے بہت بڑے نہیں آپ کی اپنی لیڈرشپ کی بات ٹھیک ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ٹائم ذرا شارٹ ہے. قادر مندوخیل صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آسٹریلیا پہ بات کریں گے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارا داخلی انتشار ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کے بغیر جو ہے معاشی استحکام ممکن نہیں ہے، اور معاشی استحکام کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو جب تک یہ جو ہمارے ہاں پروپیگنڈا اور یہ سوشل میڈیا کا معاملہ ہے اور یہ جو ہمارے اندر تقسیم ہے، جب تک اس پہ بہتری نہیں آتی، ہم بہت ساری سیڑھیاں جو ہیں وہ چڑھنے کے قابل نہیں ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو سڈنی واقعے کے اوپر گفتگو کریں گے. ابھی لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے آپ نے سینیٹر فلک ناز صاحبہ کی گفتگو بھی سنی، پیپلز پارٹی کی طرف سے قادر مندوخیل صاحب کی بھی بات سنی. جو امپورٹنٹ پہلو تھا، جو میرا فوکس تھا، جو ایکچولی جس کا جو مقصد تھا بات کرنے کا، وہ زیادہ یہی تھا کہ کیوں یہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے بات کر کے معاملات کو طے نہیں کرتے. کیونکہ اس ملک میں جب بھی سیاسی استحکام آیا ہے
وہ بات چیت کے ذریعے ہی آیا, اور ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دیکھا تھا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اسی طرح سے ایک زمانے میں دست و گریباں ہوتے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو پرابلمٹک چیز ہے جو ہمارے ہاں جو اس وقت فیل کی جا رہی ہے, دیکھی جا رہی ہے, جو نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے. وہ جو اس واقعے کی تفصیلات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں, لیکن چند ہی لمحوں بعد, یعنی ابھی شاید آسٹریلین حکام کی طرف سے کوئی معلومات فراہم بھی نہیں کی گئیں, کوئی اتھینٹک بات باہر نہیں آئی, ابھی واقعہ ہوا اور اس کے فوراً بعد یروشلم پوسٹ ایک جو ہے وہ پاکستان کے انوالومنٹ کی بات کرتا ہے, اور اس کے بعد ایک ایسا جسے کہہ لیجئے کہ ازدحام آتا ہے پورا سوشل میڈیا کے اوپر. وہ جو را کے اکاؤنٹس ہیں, افغانستان کے افغانی اکاؤنٹس ہیں, اور انڈین پورے طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی کچھ اکاؤنٹس ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اس کا حصہ بن جاتے ہیں, یا بغض معاویہ میں جو میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا تھا, کیونکہ یہ حب علی تو خیر کسی صورت نہیں ہو سکتا. معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ دوسرے ملک میں ہونے والا معاملہ جو ہے اس کے اندر پاکستان کے خلاف بات کرنا, یا اس سے متعلق جو انفارمیشن آتی ہے اس کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھانا, یہ جو وتیرہ ہے یہ ملک کو کہاں لے کے جائے گا. پائے صاحب, یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے. سوشل میڈیا اس وقت اگرچہ کہ پوری دنیا کے لیے پرابلمٹک ہے, یہ ایسی نہیں بات کہ صرف پاکستان کے لیے ہے, وہاں قانون بھی بن رہے ہیں, وہاں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی جا رہے ہیں. آپ کمیونیکیشن کے استاد ہیں, آپ ہمیں یہ پڑھایا اور سکھایا کرتے تھے کہ یہ آپ نے سورس جو ہے وہ اتھینٹک ہونا چاہیے, یہ جی آپ نے کاؤنٹر چیک بھی کرنا ہے, ڈبل کاؤنٹر چیک کرنا ہے, انفارمیشن پاس کرنے سے پہلے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ایک سوسائٹی ورسز میڈیا اور میڈیا ورسز سوسائٹی کی ڈیبیٹس میں ہمیں پھنسائے رکھا. یہ اب جو اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو سارے جو جتنے بھی سبق پڑھائے ہوئے تھے یہ سارے ضائع ہو گئے. اب تو کوئی اور ہی کہانی ہے کہ آپ کس طرح اس کو ڈیل کریں گے. دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہم نے جو پڑھا اور جو پڑھایا, اب سچویشن جو ہے یہ سائبر وارفیئر ہو گئی ہے. اب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں ہے, اب سائبر کمیونیکیشن جو ہے یہ چل رہی ہے. دیکھیں, اس واقعے کے نا 3-4 پہلو ہیں جو بڑے اہم ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ دہشت گرد دونوں جو ہیں ان کا تعلق پاکستان یا کسی عرب ملک سے نہیں ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے. اور دوسری بڑی پازیٹیو بات ہے کہ اس میں ان باپ بیٹے کا کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان کے ساتھ تعلق نکل رہا ہے. اب تک کی جو معلومات ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو روکنے والا جو احمد الاحمد ہے جی, یہ ایک اس سے بھی بڑا واقعہ ہے, اور اس کی ابھی شناخت ہمارے سامنے نہیں آئی, لیکن اس کے نام سے لگتا ہے کہہ رہے شام سے, عربی ہے یہ, شام سے ان کا تعلق. ٹھیک ہے, یہ اس سے بڑا واقعہ ہے کہ یہودی جو ہیں انہوں نے فلسطینی عربوں پر جو ظلم کیا ہے اس کے جواب میں اگر کوئی عرب اس دہشت گردی میں ملوث ہوتا تو فلسطینیوں کی جو 2 سال تک مظلومیت کی کہانی ہے وہ دب جاتی. جی. چوتھا بڑا اس میں جو پازیٹیو پوائنٹ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے ایک دن پہلے ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے اشکاباد میں عالمی امن کانفرنس کے اندر دہشت گردی کو ایک بہت بڑے ایشو کے طور پر پیش کیا, اور پوری دنیا کے سامنے داد فریاد کی کہ دیکھو دہشت گرد پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور ایگزیکٹ اگلے دن 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے تو ایک ویسٹ کا ایک بہت بڑا ملک جو ہے جو پر امن اور ہر لحاظ سے ایک شریف اور پر امن ملک مانا جاتا ہے, اس کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے. یہ سارے پہلو ملا جلا کے ہمارے لیے اتنے اس میں پازیٹیو پوائنٹ تھے, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں سے لیڈ لینے کی بجائے انڈیا اور جو یروشلم یعنی یہودی ہیں یعنی انڈیا اور اسرائیل جو ہیں پاکستان دشمنی میں, افغانستان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا, تو پاکستان دشمنی میں یہ ٹرائکا جو ہے وہ لیڈ لینے میں کامیاب ہو گیا, اور اس نے سنو بال افیکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی. امیڈیٹلی بغیر تصدیق کے بغیر کچھ کیے انہوں نے یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ منڈ دی. اس میں میں سمجھتا ہوں ان کی ہوشیاری کم اور ہماری بے وقوفی اور ناکامی زیادہ ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, لیکن بھائی صاحب یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے اور ان ٹائم کاؤنٹر کیا ہے. مطلب ہمارے یہاں بشک عام لوگ ہیں, ٹھیک ہے, میں اگری کرتا ہوں آپ سے, لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں لوگوں میں جہاں یہ ہم اس مینس کو جو ہے
اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ وہاں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سین وائسز کے طور پہ کام کیا اور انہوں نے اس پروپیگنڈے کو اس کو پنکچر بھی کیا. یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے پاکستان پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی, وہ نہیں ڈیل کر سکے تو پھر وہ کبھی ایران کی طرف لے جاتے تھے, کبھی افغانستان کی طرف لے جاتے, ایون افغانی خود اس میں ان کو بھی شامل کرنے. تو اس پرسپیکٹو کے اندر جہاں لوگ وہ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ سین وائسز کے طور بھی سامنے آتے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. ہم نے کاؤنٹر کیا لیکن ہم پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اگر پہلے چلے جاتے ہیں تو ہم لیڈ لے رہے ہوتے اور اس وقت بڑی شان سے ہم کہہ رہے ہوتے کہ ہمارا موقف جو ہے اس کی سچائی ہے یہ جو واقعہ وہاں پر ہوا ہے, لیکن ہم یہ نہیں لے سکے. میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو پچھلے سیگمنٹ میں نہیں بتا سکا کہ پی ٹی آئی جو ہے اسی سوشل میڈیا میں لیڈ لیتی ہے فکری انتشار پیدا کرنے میں, اور ہم سے مراد ہماری حکومت اس معاملے کے اندر مجھے کامیاب نظر نہیں آتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بیان دے دینا اور ان کے بیانوں کی تردید کر دینا یہ کافی نہیں ہے. ہمارے پاس, ہماری حکومت کے پاس, ہماری جو ناز صاحبہ کہہ رہی تھی 14 جماعتوں کی جو حکومت ہے ان کے پاس تمام ریسورسز موجود ہیں. ان کو چاہیے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ملک دشمن, پاکستان دشمن جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر نہ کریں, اس کو ریبٹ کریں اور قوم کو, نوجوانوں کو پاکستان دوست قومی بیانیہ جو ہے وہ اس کے سامنے لائیں تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کی توجہ جو ہے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کی طرف لا سکیں. اس کام کے اندر ہمیں ہماری حکومت جو ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے, پیپلز پارٹی جو ان کے ساتھ شامل ہے, وہ کامیاب ہوتی ہوئی اور لیڈ لیتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیا آپ کو, آپ کے خیال سے, میں سوری میں ٹوک رہا ہوں آپ کو, میں چاہ رہا ہوں ٹائم اب بڑا شارٹس ہے, آپ بتائیے بطور کمیونیکیشن ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سٹیپس لینے چاہیے گورنمنٹ کو اس وقت جس سے یہ سارا معاملہ جو ہے, یہ میری تو اس میں کوئی الزام کی بات نہیں ہے, الزام دینا مقصد نہیں ہے, کسی کو بھی نہ دینا چاہیے, اصل معاملہ یہ کہ اس کو کنٹرول کیسے, قابو کیسے کر سکتی ہے حکومت؟ دیکھیں کنٹرول کے لیے پیکا آرڈیننس ہم نے بنایا ہے, اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. دوسرا ہمارے پاس ایک بہت بڑا ادارہ ہے ان چیزوں کو لک آفٹر کرنے والا اور اس کے پاس یہ صلاحیت بھی ہے, اور وہ ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. اس کو ایکوپمنٹ وائز بھی ہمیں بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہیے. ویسے ان کے پاس آلات ہیں, ان کے پاس سکل ہے, ان کے پاس نظر ہے کہ ان چیزوں کو وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو پولیٹیکل ول چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ ہماری حکومت کے پاس وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, وہ بس ایسے ہی چل رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو لیڈ لے رہی ہے وہ ہماری آرمی ہے, ہمارے آئی ایس پی آر ہے, جو کہ عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے ملک دشمن پروپیگنڈے کو آگے بڑھ کے کاؤنٹر کرتا ہے. اور آپ دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ گلی گلی پھر رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, اداروں میں جا رہے ہیں, نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ یہ جو بات پاشا صاحب نے کہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ جیسے کہہ لیجیے فرنٹ فٹ پر آئے بغیر اس کو کاؤنٹر کریں, بہتر یہ ہے کہ آپ فرنٹ فٹ پر آ کر یہ جو اس قسم کے بیانیے ترتیب دیے جاتے ہیں جو ملک دشمن ہیں ان کو حکومت بھی فرنٹ فٹ پر آ کر کاؤنٹر کرے, اس پہ لیڈ لے کر جو ہے نا اپنے اور قوم کے لیے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آ کر لڑے, تاکہ جو ہے لوگوں کو, اور خاص طور پر یہ جو ہمارے دشمن پاکستان دشمن عناصر ہیں انہیں اس قسم کے مواقع فراہم نہ کیے جا سکے جس کے ذریعے وہ جو ہے ہمارے خلاف بیانیے ترتیب دیتے ہیں. ان کو بیانیہ ترتیب دینے سے پہلے ان کے خلاف بیانیے سامنے ہونے چاہیے تاکہ وہ یہ کام کر نہ سکیں. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.